ہم کسی دوسرے ملک کی مثال کیا دیں، وہاں تو ترقی کا طوفان آیا ہوا ہے۔ بنگلہ دیش جو بار بار سمندری طوفان سے شدید متاثر ہو جاتا تھا، آج ہمارے لیے قابل تقلید مثال بن کر کھڑا ہے۔ اگر ہم اپنے ملک کے ہی بعض شہروں سے کراچی کا موازنہ کریں تو کیا کر پائیں گے کہ کراچی تو کہیں بہت ہی پیچھے رہ گیا ہے۔ کراچی کی مثال تو کچھ یوں ہے کہ دشمن نہ کرے دوست نے وہ کام کیا، اور اپنے ہی گراتے ہیں نشیمن پر بجلیاں۔ کیا کراچی وہ غریب پرور شہر نہیں جو پورے پاکستان سے روزی کی تلاش میں آنے والوں کو بڑے پیار سے اپنی آغوش میں لے لیتا ہے؟ اگر ہم گزشتہ 20 سال کا موازنہ کریں کراچی اور لاہور کے درمیان تو بہت واضح فرق پائیں گے۔ دراصل کراچی کا کوئی بھی وارث نہیں، یہ ایک لاوارث شہر ہے۔ لوگ کماتے ہیں اور پیسہ اپنے آبائی علاقوں میں لگاتے ہیں۔ پاکستان نے جن افغانیوں اور بنگالیوں کو پناہ دی اور کراچی نے روزگار دیا، اس ہی کراچی میں افغانیوں اور بنگالیوں کی ایک بڑی تعداد بدترین جرائم میں ملوث ہے، جو لوٹ مار سے لے کر قتل و غارت گری تک سب کام کرتے ہیں۔ مگر کیونکہ یہاں کی نہ پولیس مقامی ہے نہ انتظامیہ، لہٰذا وہ کیا کہتے ہیں کہ غریب کی بیوہ سب کی لگائی والی حالت کراچی کی بھی ہے۔ جو چاہتا ہے لوٹتا کھسوٹتا ہے اور مزے اڑاتا ہے، اور کوئی پوچھنے والا نہیں۔ معاملہ جائیدادوں پر قبضے کا ہو یا چائنا کٹنگ کی بات ہو، یہ کراچی کا سینہ ہی ہے جسے سب چاک کر کے اپنا خراج وصول کر رہے ہیں۔ آخر کب تک اور کتنا کھائیں گے ہم اس غریب پرور شہر کو؟ آخر اس کی بھی تو ایک حد ہوگی، پھر اس کے بعد تو مکمل تباہی ہی ہوگی۔ یا ہاتھی مرا بھی ہو تو 1.25 کے مصداق اس بات کا انتظار کیا جائے گا کہ کب یہ مکمل تباہ ہو اور ہم اس کا سودا کریں۔ جب بھی کوئی آفت پریشانی دوسرے علاقوں میں آتی ہے، یہی کراچی ہے جہاں سب سے پہلے لبیک کی صدا بلند ہوتی ہے۔ مگر جب کراچی پر مشکل وقت آتا ہے تو باقی تمام ملک کی بیٹھ کر منہ تکتے ہیں، اور باقی ملک کی کیا بات، یہاں کے اپنے ارباب اختیار عیاشیوں سے سر اٹھا کر نہیں دیکھتے کہ شعلے ابھی ان کے گھر اور دامن تک نہیں پہنچے ہیں۔ بے حسی اور غیر ذمہ داری سندھ کے حکمرانوں میں سب سے زیادہ ہے۔ پورا کا پورا شہر ابتری اور بدحالی کا بدترین شکار ہے، مگر سندھ کے نیرو اپنی بانسری کی دھن میں ایسے مگن ہیں کہ ان کو کوئی چیخ کوئی آہ سنائی نہیں دیتی۔ کل کی صرف آدھے گھنٹے کی بارش نے انتظامیہ کی کارکردگی کی قلع کھول دی۔ اگر ان حکمرانوں میں ذرہ برابر بھی غیرت ہو تو ڈوب مریں اسی بارش کے پانی میں، جو ہر وقت جھوٹ کا پرچار کرتے رہتے ہیں۔ لیکن کسی مہربان نے ایک فیکٹ شیٹ مجھے بھجوائی ہے جو بہت الارمنگ اور شرمناک ہے۔ ہم اس فیکٹ شیٹ کو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اس فیکٹ شیٹ کے مطابق اسٹریٹ کرائم میں تیزی سے اضافہ جاری ہے۔ پاکستان کے اس اقتصادی مرکز میں ڈکیتیاں، رہزنیاں، لوٹ مار اور مار دھاڑ کے کیسز میں اندھا دھند اضافہ جاری ہے۔ پچھلے 1.5-2 ماہ میں ڈکیتیوں کے 11,000 واقعات ریکارڈ پر ہیں، یعنی اوسطاً 245 ڈکیتیاں روزانہ۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق 3,845 موبائل فون، 672 موٹر سائیکلیں، 20 کاریں چھینی جا چکیں۔ جرائم پیشہ لوگوں کے سامنے مزاحمت کے نتیجے میں 80 لوگ زخمی ہوئے، جبکہ 15 انسان جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اطہر متین جیسے صحافی کو اس وقت موت کے گھاٹ اتار دیا گیا جب وہ بچوں کو اسکول چھوڑ کر گھر واپس جا رہا تھا۔ شاہ رخ سلیمان کو اس کے گھر کے آگے والدہ اور ہمشیرہ کی موجودگی میں نشانہ بنایا گیا، اور بعد ازاں معلوم ہوا کہ قاتل پولیس اہلکار تھا۔ مین کورنگی ہائی وے پر دن دہاڑے تقریباً 1,000 شہریوں کو لوٹا گیا۔ پچھلے سال کے اعداد و شمار بھی پریشان کن ہیں کہ ہزاروں موبائل اور بائکس جبکہ سینکڑوں کاریں چھینی گئیں۔ جو لا اینڈ آرڈر کے چیچک زدہ چہرے پر بھرپور تھپڑ ہیں۔ ان تمام کیسز میں ریکوری کا تناسب بھی انتہائی شرمناک ہے۔ 2049 میں سے صرف 528 فور ویلرز ریکور ہوئے اور 5,841 میں سے صرف 2,993 موٹر سائیکل بازیاب کرائے جا سکے۔ یاد رہے کہ اس طرح کے جرائم کے آفٹر اور سائیڈ ایفیکٹس بھی انتہائی خطرناک ہوتے ہیں، جن میں نفسیاتی اور سماجی زخم بھی شامل ہوتے ہیں، جو حادثہ کے بعد بھی مدتوں برقرار رہتے ہیں۔ خوف، غصہ، تشویش، عدم تحفظ، خود اعتمادی کی ارزانی،
پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر اور جذباتی عدم توازن جیسے گمبھیر اور پیچیدہ مسائل پورے معاشرے میں انتہائی منفی انداز میں اثر انداز ہوتے ہیں اور ہم جیسے لاوارث معاشروں میں ان کا علاج بھی ممکن نہیں ہوتا، کیونکہ بیشتر حادثات کا شکار ہونے والے خود بھی نہیں جانتے کہ ان کی شخصیتوں میں کیسے کیسے گھاؤ لگ چکے ہیں۔ نتیجتاً کمیونٹیز کا سوشل بیلنس برباد ہوتا چلا جاتا ہے، جو اقتصادی سرگرمیوں تک کو بھی بری طرح متاثر کرتا ہے۔ لا اینڈ آرڈر کسی بھی صوبائی حکومت کا اولین فرض ہے، جس میں ناکامی اس کے ہر کام کو داغدار کر دیتی ہے۔ جہاں ماحول ہی سکون سے محروم، غیر یقینی پن کا شکار ہو، وہاں پیداواری سرگرمیوں اور صلاحیتوں کو بھی زنگ لگنے لگتا ہے۔ اگر پولیس ہی اپنے بنیادی ترین فرائض میں بری طرح ناکام ہوتی دکھائی دے تو ظاہر ہے انجام کے بارے میں کسی پیشن گوئی کی کوئی ضرورت نہیں۔ پولیس اگر صرف اشرافیہ کے پروٹوکول، خدمت اور حفاظت کا ہی نام ہے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے، جبکہ یہاں تو خود چوکیدار بھی چوروں والے کاموں میں مصروف پائے جاتے ہیں۔ جرائم اور مجرموں کی سرکوبی کرنے والے ان کی سرپرستی شروع کر دیں تو وہی کچھ ہوتا ہے جو روشنیوں کے اس شہر کا مقدر بنتا چلا گیا۔ اس سے پہلے کہ مرض بالکل امراض لا علاج ہو جائیں اور حکیم لقمان بھی ہاتھ کھڑے کر دیں تو حکمرانوں کے لیے ضروری ہوگا کہ مندرجہ ذیل چند اقدامات پر براہ مہربانی غور فرما لیں۔ نمبر 1، تمام اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لے کر ان کے ساتھ مشاورت کو یقینی بنایا جائے۔ نمبر 2، مقامی سطح پر کمیٹیاں تشکیل دے کر ان کی معاونت حاصل کی جائے۔ نمبر 3، CPLC کو مضبوطی اور ری ایکٹیویٹ کرنا بھی اشد ضروری ہوگا۔ نمبر 4، بیرونی شہر سے امپورٹ کیے گئے پولیس افسران اور اہلکاروں کی بھی اسکروٹنی ہونی چاہیے۔ نمبر 5، مقامی پولیس انٹیلیجنس کو بھی پوری طرح متحرک کرنا ہوگا۔ نمبر 6، پولیس کی اسپیشل برانچ کو بھی ٹائم لائن کے ساتھ اہداف دیے جائیں، خاص طور پر ریفیوجی کیمپوں کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ کچی آبادیوں کی مانیٹرنگ پر بھی خصوصی توجہ انتہائی اہم ہوگی۔ نمبر 7، متعلقہ اداروں کو جدید تکنیکی سپورٹ کی سہولتیں یقینی بنائی جائیں اور اس سپورٹ کو تھانوں کی سطح تک پہنچایا جائے۔ نمبر 8، CCTV نیٹ ورک کی توسیع اور مضبوطی کے بغیر کراچی جیسے شہر کا امن و امان بہتر کرنا بھی ممکن نہیں ہوگا۔ نمبر 9، غیر قانونی مہاجرین کو کیمپس تک محدود رکھنا اگر ممکن نہ ہو تو ان کی کڑی نگرانی کو فول پروف بنایا جائے۔ نمبر 10، جن عادی جرائم پیشہ لوگوں کی ضمانتیں ہو جاتی ہیں انہیں سختی سے مانیٹر کیا جائے۔ یہ بات واضح ہے کہ جہاں انسان ہوں گے وہاں جرائم اور گناہ بھی ہوں گے۔ ہدف ان کا مکمل خاتمہ نہیں کہ یہ ایک لا حاصل سعی ہوگی، اصل مقصد یہ ہے کہ جرائم کو پوری طرح سے کنٹرول میں رکھا جائے۔ یہ نہیں کہ جرائم پیشہ افراد مادر پدر آزاد ہوئے ٹوٹے ہوئے چتروں کی طرح شتر بے مہار کی مانند بڑھتے ہی چلے جائیں گے۔ بے سری ہی سہی، میں نے بھینس کے آگے بین بجا دی۔ اللہ ہماری اشرافیہ اور ہمارے ملک کو ہدایت دے۔ آپ کو آج کی ویڈیو کیسے لگی کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ پاکستان۔